بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کے 3 رکوع ہو چکے ہیں، چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا۔ قال ماضی کا صیغہ ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ ان کا معمول تھا یہ کہنے کا، ہمیشہ یہ بات وہ اکثر و بیشتر یہ بات کرتے تھے۔ تو قالا یقولو کے معنی میں ہے، یعنی ماضی مضارع کی جگہ استعمال ہوئی ہے، اور یہ کلام عرب میں اکثر ہوتا رہتا ہے کہ اس طرح یعنی ماضی مضارع کی جگہ استعمال ہوتی رہتی ہے، بلکہ مستقبل میں جو کام ہونا ہے، آگے آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ماضی کا صیغہ جو استعمال ہوتا ہے۔ تو کافروں نے کہا کیا؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت قرآن پاک فرماتے تو جو بھی سنتا، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر ایک اثر ہے، سننے والے کے دل پہ اس کا اثر ہوتا اور لوگ متاثر ہوتے۔ تو کافروں نے یہ منصوبہ بنایا، یہ پلاننگ کی کہ قرآن سنو ہی نہیں، نہ سنو، نہ اس کا اثر تمہارے دل پہ ہو، سنو گے تو اثر ہوگا، بلکہ صرف یہ کہ تم نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں شور شرابہ کرو۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو شور و غوغا اور اس طرح ادھم مچاؤ کہ نہ تم سنو اور نہ کوئی اور سن سکے۔ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی یہ انہوں نے ترکیب نکالی کہ نہ کوئی قرآن پاک سنے، نہ اس پر قرآن پاک کا اثر ہو، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور پھر کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ جو اللہ کے محبوب ہیں، جن پر قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کا اثر تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک تو بہرحال کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اس کا اثر ہے، لیکن پڑھنے والے کی زبان سے بھی اس کا تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کہ جس طرح کا انسان ہوگا اس کسی بھی کلام کی تاثیر متکلم کے اعتبار سے ہوتی ہے، جس طرح کا کوئی کہنے والا ہوتا ہے اس طرح کا اس کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مائی بوڑھی آئی، آ کے کہنے لگی جی میں مجبور ہوں، میں یہ ہے وہ ہے، مجھے کوئی مدد کیجیے۔ آپ نے پاس سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھونک ماری اور اس کو دے دیا تو وہ سونے کا بن گیا، سونے کا وہ ایک ڈھیلا بن گیا۔ بڑی خوش ہو گئی جی، ایک تو سونا دے دیا اور ایک طریقہ بھی ساتھ بتا دیا۔ اب گھر جا کے وہ مٹی کا ڈھیلا لے کے بار بار پڑھ رہی ہے، لیکن وہ مٹی کی مٹی ہے، پھونک مارتی ہے، اوڑ رہی ہے۔ تو بڑی حیران پریشان ہوئی کہ کیا ہوا۔ دوسرے دن آ گئی، کہنے لگے کہ آپ نے ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا تھا تو مٹی سونا بن گئی تھی، میں تو سارا دن پڑھتی رہی، وہ نہیں بنی۔ آپ نے فرمایا کہ کلام اللہ کے
مبارک برکت والے ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بابا فرید کی زبان بھی چاہیے، تب وہ اثر پیدا ہوگا۔ تو کلام کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ متکلم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک، بہرحال قرآن پاک ہے، اس کا اثر ظاہر ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی اس کا ایک دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے۔ باقی کوئی کتاب ایک دفعہ پڑھ لی جائے، 2 دفعہ پڑھ لی جائے تو تیسری دفعہ پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ قرآن پاک بار بار پڑھا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا پھر بھی بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر مرتبہ ایک نیا لطف ہوتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر یہ چاشنی اور لذت ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کی زبان سے نکلے گا تو اس کی برکت اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو متکلم کے اعتبار سے جس طرح کا وہ ہوگا اس کا کلام کا بھی اثر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن پاک لوگ سنتے تو اس پہ اثر ہوتا، اس لیے انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ سب کو قرآن پاک سننے سے منع کیا، بلکہ مکہ مکرمہ کے مختلف رستوں پہ باہر سے جو رستے مکہ شریف میں آتے تھے وہاں پہ انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے تھے جو ہر باہر سے آنے والے کو پہلے ہی کہتے بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں، یوں ہے، تم ان کے پاس نہ جانا، ان کی بات نہ سننا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بد ظن کرنے کی کوشش کرتے، جو بھی باہر سے آ رہا ہے پہلے ہی انہوں نے وہاں آدمی ڈیٹیل کیے ہوئے، مقرر کیے ہوئے کہ تم نے ان کو یہی بات کہنی ہے، ابھی ان کے پاس نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننے۔ تو جو بھی ان کے پاس جاتا ہے اس پہ ان کا جادو چل جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے۔ تو وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ ان کی قسمت میں تو ایمان نہیں تھا، لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا، کوئی حبشہ سے آیا تو حضرت بلال حبشی جو قیامت تک کے ایمان والوں کی دل کی دھڑکن اور عقیدت کا مرکز بن گیا۔ کوئی روم سے آیا حضرت صہیب رومی، کوئی فارس سے آیا حضرت سلمان فارسی، تو وہ ایمان سے مشرف ہو گئے، لیکن وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باشندے جن کی اپنی زبان عربی بڑے فصیح و بلیغ بولنے والے، بلکہ ابو جہل جیسے جن کو مکہ کے معاشرے میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی بڑا دانا، سمجھدار، عقل مند، اور ابو لہب جیسے جس کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا، درمیان کی دیوار مشترک تھی اور وہ حضور کا سگا چچا تھا، لیکن وہ ایمان سے محروم رہے، اور جن کی قسمت میں تھا وہ کہیں سے آئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بلکہ حبیب یمنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ لوگوں نے بلایا کہ آ کر تم اس کا علاج کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہمارا ایک بچہ ہے، بھتیجا ہے، اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے، یہ طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو یہ جہنم کا ایندھن بتاتا ہے، تو اس کا تم علاج کرو۔ طویل واقعہ ہے۔ تو حبیب یمنی نے جب آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، بات کی، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آیا تھا علاج کرنے کے لیے، خود اپنا علاج کروا لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک سن کر چونکہ لوگ مؤثر لوگوں پہ اس کی تاثیر ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ ترکیب نکالی بھئی سنو ہی نہیں، اور جب یہ قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ، کسی کو سننے نہ دو، تاکہ نہ کوئی سنے، نہ اس کی زبان پہ اس کا، نہ اس کے دل پہ اس کا اثر ہو۔ تو وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں لغو
شور شرابہ، جب یہ پڑھا جائے تو تم شور کرو، اونچی آواز سے چیخو پکار کرو تاکہ اس کے اندر یہ آواز دب جائے اور کوئی سن نہ سکے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس ہم عذا کا یوزی کو چھکانا یعنی ان کافروں کو سخت عذاب دیں گے، عذاباً شدیداً، سخت عذاب ان کافروں کو دیں گے۔ اب دیکھیے یہاں فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہاں اگر کہا جاتا فَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جمع کی ضمیر ان کے لیے بول دی جاتی تو کافی تھا، لیکن اب یہ پھر جو الذین کفروا کہا گیا ہے، اس میں علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے جس سننے سے روک رہے ہیں اور اس میں شور شرابہ کر رہے ہیں، قرآن پاک کی بے ادبی کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا ایک کفر ہے۔ جہاں اور بہت سے کفر ان میں پائے جاتے تھے، قرآن پاک کی توہین، قرآن پاک کسی کو سننے نہ دینا، قرآن پاک کا ادب اور احترام نہ کرنا، یہ بھی ان کا ایک کفر تھا، اس لیے صراحت الذین کفروا بیان کیا، ورنہ فَلَنُذِيقَنَّهُمْ کہہ دیا جاتا، ضمیر جمع کی لائی جاتی تو پیچھے الذین کفروا آ چکا تھا۔ تو یہ بھی ان کا ایک کفر تھا کہ وہ قرآن پاک دوسروں کو بھی سننے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ تو فرمایا ان کافروں کو ہم سخت عذاب دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کام کرتے تھے یعنی برے اعمال جو کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ دیں گے، یعنی اس برے عذاب کی ان کو، ان برے کاموں کی سزا ان کو ملے گی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ جزا ہے، یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی۔ تو وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی کیسے دشمنی کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اور کوئی اس سے کس طرح دشمنی کر سکتا ہے؟ دشمنی کسی سے اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی کسی کا ہم مرتبہ ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، اور اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی اس میں قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی کس طرح دشمنی کر سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے دشمن ہیں۔ تو جو اللہ کے کلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، یعنی انہوں نے قرآن پاک کہا کہ نہ سنو اور اس میں شور بچاؤ کوئی سن نہ سکے، فرمایا یہ میرے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کے کلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو جو کلام اللہ کا، قرآن پاک کا دشمن ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا دشمن ہے۔ تو جب قرآن پاک کے دشمن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا دشمن ہے، تو جو صاحب قرآن کا دشمن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن ہوگا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن شمار کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دشمنوں میں شمار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یعنی اپنے دشمن سمجھ کے، بلکہ اللہ کے پیاروں کا جو دشمن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، وہ میرے لیے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ فریق مخالف کا جو سب سے اہم
سب سے امپارٹنٹ، سب سے بلانگ رائک چیز جو ہے، سب سے پہلے اس پہ حملہ کیا جائے، اس کو تباہ کیا جائے۔ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہاں حملہ کیا جاتا ہے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہمارے نزدیک ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہماری ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں، مال و دولت، یہ وہ، کسی کے لیے جاب اہم ہوتی ہے، کسی کے لیے مال دولت، مکان، کار، کوٹھی، بنگلہ، فیکٹری، بینک بیلنس اہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز انسان کے لیے ایمان ہے۔ ایمان سب سے اہم اور امپارٹنٹ چیز ہے۔ تو جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، تو سب سے پہلے اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرے گا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو جب جنگ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لے گا، اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ دشمنی کرنے والا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ تو یہاں قرآن پاک کی بے ادبی کرنے والوں کو فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں، میری، یعنی ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، اور یہ جزا کیا ہے؟ جہنم، آگ۔ لہم فیہا دار الخلد، اس جہنم کے اندر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دار الخلد، دار کا معنی گھر، خلد کا معنی ہمیشگی، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کفار نے اس جہنم کے اندر رہنا ہے۔ مومن جو ہے، ایمان والے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جائے گا بھی، تو پھر بھی بالآخر وہ جہنم سے نکل کر وہ جنت میں چلا جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا پا کے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، اور اسی طرح قرآن پاک شفاعت کرے گا، رمضان المبارک، حجر اسود، چھوٹے بچے جس کے فوت ہو گئے وہ شفاعت کریں گے، اور مختلف طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی بخشش کے پیدا فرمائے گا۔ تو بالآخر مومن جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ ہمیشہ جو رہنا ہے جہنم کے اندر وہ کافروں کے لیے ہے، کہ جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے اس کے لیے خلد ہے جہنم کے اندر، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو وہ دار الخلد ہے ان کے لیے، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، انہوں نے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جزا ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس کی یہ سزا ان کو ملے گی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، یہاں پر بھی بازی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ یہ بات کب ہوگی؟ جب کافر جہنم کے اندر ہوں گے تو اس وقت انہوں نے یہ کہنا ہے، یہ بات ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر فرمایا، کیونکہ جس بات کا ہونا یقینی ہے کہ یہ بات لا محالہ یقیناً ہونی ہے، تو اس کے لیے پھر ماضی کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ بات یقیناً ہونی ہے تو گویا ہو چکی ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا اللذین، وہ دونوں ہمیں دکھا، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ ہمیں دکھا، یعنی دنیا میں جنہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا،
اور غلط رستے پہ لگا دیا، گناہوں پہ لگا دیا، کفر پہ لگا دیا اور ایمان سے ہٹا دیا، وہ ہمیں دکھا نجعلہ ما تحت اقدامنا، انہیں ہم کریں گے اپنے قدموں کے نیچے، یعنی ان کو اپنے قدموں کے نیچے کچلیں گے، روندیں گے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ اور زیادہ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ تو اس وقت کافر یہ کہیں گے کہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ جہنم کے اندر بات چیت ہوگی، جس وقت جہنم کے اندر وہ جلیں گے تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا وہ ہمیں ذرا دکھا، ہم تو جہنم کے اندر جل ہی رہے ہیں، یہاں پہ یہ دار الخلد ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، لیکن اب وہ ہمیں نظر آ جائیں تو ہمیں ان کو قدموں کے نیچے روندیں، کچلیں، تاکہ وہ اور زیادہ ذلیل و خوار ہوں جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا۔ اس وقت وہ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ سود مند اور فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو موقع دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، تو اس وقت جو ان اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور راہ ہدایت کو اختیار نہیں کرتا، اس وقت کا اس کا پچھتانا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت آپس میں ان کی جو گفتگو ہوگی، تو تکار اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ذکر کیا کہ کس طرح ان کی آپس میں بات چیت اور گفتگو ہوگی۔ ایک جگہ سورہ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سب لوگ جہنم کے اندر جمع ہو جائیں گے، کچھ لوگ پہلے اس میں داخل ہوں گے، کچھ بعد میں، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت جہنم کے اندر داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی اور جماعت پہ لعنت کرے گی کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے پہ نہیں چلنے دیا۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے پہلوں سے کہیں گے، بعد والوں سے مراد وہ جو دوسروں کی بات سن کر، دوسروں کی بات مان کر، دوسروں کے کہنے پر وہ گمراہ ہوئے، اور اولا سے مراد پہلے لوگ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، جو دوسروں کے گمراہ کنندہ بنے، جن کی وجہ سے دوسرے گمراہ ہوئے۔ تو بعد والے پہلوں سے کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو ان کو دگنا عذاب دے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ ڈبل عذاب ان کو ملنا چاہیے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، سب کو ڈبل عذاب ملے گا، سب کو بہت سخت عذاب ملے گا، لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ اگر گمراہ کرنے والے تھے تم گمراہ ہونے والے، تم ان کے پیچھے لگے کیوں، ان کی بات مانی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، مبلغین بھیجے جو راہ راست کی ہدایت کرنے والے تھے، اس طرف بلانے والے تھے، ان کی بات پہ تم نے کان نہیں دھرا اور ان کی بات پہ لگ گئے، تو اس لیے لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس وقت وہ بولیں گے قالت اولاہم، وہ پہلے والے کہیں گے لِأُخْرَاهُمْ، بعد والوں سے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں ہم پہ کون سی فضیلت حاصل ہے بھائی، تم بھی گمراہ تھے، ہم بھی گمراہ تھے، وہی کام ہم کرتے تھے، وہی کام تم کرتے رہے، تو تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اب جو کیا کرتے تھے اس کا عذاب تم چکھو۔
تو اس وقت ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور یہ کہ وہ نظر آ جائیں ہمیں گمراہ کرنے والے تو ہم ان کو قدموں کے نیچے رون ڈالیں، یہ سب چیزیں بیکار ہوں گی، بلکہ سب سے بڑا جو گمراہ کنندہ، سب سے بڑا گمراہ کرنے والا شیطان کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جہنم کے اندر ایک ممبر بچھایا جائے گا، ممبر، اور وہ اس ممبر کے اوپر بیٹھے گا، اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنے حواریوں سے، جو اس کے متبعین ہیں، اس کے فالوورز، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی بات ماننے والے، ان سے وہ خطاب کرے گا اور وہاں پہ ان کو مخاطب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، سورہ ابراہیم، وقال الشیطان، شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنم کے اندر صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو اس وقت وہ شیطان کہے گا، جس کی بعض روایات میں اس طرح کہ اس کے لیے ممبر بچھایا جائے گا اور ممبر کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ خطاب کرے گا، وہ کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، یعنی جھوٹا وعدہ کیا تم سے۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرے وعدے تمہارے ساتھ فریب تھے، جھوٹے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ میرا تم پر زور تھا اور مجھے تم پہ قدرت حاصل تھی کہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے میں تمہیں گمراہ کر دیتا، یہ بات نہیں تھی۔ الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم دوڑے ہوئے آگے، تم نے میری بات مان لی، میرا تو صرف اتنا ہی اختیار تھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم آگے، تم اپنی مرضی سے آئے، میرا تم پر زور نہیں تھا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو۔ تو شیطان بھی اس وقت کہے گا، بھی میرا تم پہ زور نہیں تھا، تم خود گمراہ ہوئے ہو، اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہو، میرا تو صرف کام یہ تھا کہ یہ بلانا اور تم دوڑے ہوئے آگے۔ تو اس وقت یہ بات جو ہے کافروں کی بے سود اور رائے گاہ ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی یعنی اس وقت اپنا غصہ جو ہے وہ نکالنے کے لیے یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے ہمیں نظر آ جائیں، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے روندیں، لیکن اس وقت یہ خواہش کرنے کا، یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور وقت دیا ہے، عزت دولت ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے تمام اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ اب یہ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کے رستے کو اختیار کرے اور گمراہی سے بچے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہدایت کو رستے کو اختیار کریں گے، گمراہی سے بچیں گے، ان کی کیا شان ہوگی، آگے ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، اس پہ پکے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں نہ تو تم خوف کرو نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں خوشخبری ہو جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
تو یعنی ایمان لا کے جو استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان لا کے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، صرف زبانی دعویٰ ایمان جو ہے وہ نہیں، بلکہ ایمان کے پھر آگے تقاضے جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنا، اسلام کے تمام جو ارکان ہیں ان کو ادا کرنا، تمام امور کی انجام دہی، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، شریعت مطہرہ کی پابندی، سنت مبارکہ کے مطابق چلنا، یہ ہے استقامت۔ یعنی افراط اور تفرید سے بچ کے، نہ تو کمی نہ اضافہ، بلکہ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا، یہ استقامت ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لا کے استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو، بلکہ تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں، ولی ہیں دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں آخرت میں یعنی جنت میں ہر وہ نعمت ملے گی جو تمہارے دل چاہیں گے۔ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کی خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوگی وہ تمہیں وہاں ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ تو جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس امارہ تو ختم ہو جائے گا، وہاں پہ صرف یعنی نفس مطمئن نہیں رہے گا۔ جنت والے کسی بری چیز کی خواہش نہیں کریں گے، اچھی خواہش ہوگی، اور جو بھی خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ تو فرمایا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل چاہیں گے، جس چیز کی خواہش تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہے غفور الرحیم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وہاں میزبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا اور اس کے مہمان تم ہوگے، اے ایمان والو جو ایمان لا کے استقامت اختیار کرتے ہو، تم مہمان ہوگے اور تمہارا میزبان خود رب ذوالجلال ہوگا، رب ذوالجلال کی میزبانی ہوگی، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہارا میزبان ہوگا، اور رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات کی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے کفار کا ذکر ہوا اور پھر آگے ایمان والوں کا ذکر ہوا۔ تو عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، کہ کسی چیز کی صحیح پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کی ضد اس کے مد مقابل کو بھی بیان کر دیا جائے۔ ایک چیز کو بیان کیا جائے، پھر اس کے ضد، اس کے مخالف چیز، اس کے مد مقابل اس کو بیان کیا جائے تو پھر صحیح چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو کفار کے ذکر کے بعد اور ان کو جو عذاب ہوگا، اور جس طرح قیامت کے بعد جہنم کے اندر جو ان کی کیفیت ہوگی، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر ایمان والوں کا بیان کیا کہ ایمان والوں کا وہاں کیا حال ہوگا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل اور کرم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اہل زیغ و باطل، زیغ یعنی جن کے دل ٹیڑھے تھے، جو راہ راستے ہٹ گئے تھے، اہل زیغ و باطل کی دنیاوی زندگی میں ان سے جو غلط حرکتیں، جو طفلانہ حرکتیں یعنی ان سے وہاں واقع ہوئیں، اور آخرت میں جس عذاب علیم میں ان کو مبتلا کیا جائے گا اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے الجھیں گے، ان تمام کے اثر آفرین تذکرہ کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور دنیا و آخرت میں جو عزتیں اور سرفرازیاں ان کو بخشی جائیں ان کا دل نشیں بیان کیا جا رہا ہے۔
تاکہ دل خود بخود ان کے نقش پا کو خضر راہ بنانے کے لیے مجبور ہو جائے، یعنی خود بخود انسان ان کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور ہو جائے اور ان کے طریقے اور ان کی یعنی رستے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ المختصر، ان آیات میں دو حقیقتیں آشکارا کی گئی ہیں، یعنی دو چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شان بندگی کیا ہے، اور دوسری چیز شان بندہ نوازی کس کو کہتے ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ بندگی کرے، انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اس کی عبادت کرنا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ وہ بندہ نواز ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے، وہ بندے کے وہم و گمان سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، ہمارے خیال وہم تصور سے بڑھ کر وہ کرم فرمانے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، شان بندگی کیا ہے اور شان بندہ نوازی کیا ہے۔ شان بندگی تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر آخر دم تک اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے احساسات اور جذبات سے، اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اس کی تصدیق کرتا رہے۔ یعنی صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے، میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لینا، یہ نہیں، بلکہ پھر اس کے تقاضوں کو بھی آخر دم تک اس پہ ثابت قدم رہنا ہے، اور اپنے قول و فعل سے اس کو ثابت کرنا ہے، زبان سے بھی، اور اپنے پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ پھر اپنے احساسات، جذبات، اپنی سوچ، دل، وہم، یعنی دل و دماغ کے اندر جو انسان سوچتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ اس کی مظہر ہونی چاہیے کہ ہاں میں نے رب کو اپنا رب مانا ہے، اللہ کہا ہے، تو میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر سوچ بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے اور عمل بھی اسی کی طرح کو ہونا چاہیے، اور پھر اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں، یعنی بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے کچھ اور کرتا ہے اور اکیلے میں یا اپنی خاص جو ہے نجی محفلوں میں کچھ اور ہوتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، بلکہ خلوت اور جلوت ایک طرح کی ہونی چاہیے۔ جو لوگوں کے سامنے ہے وہی خلوت میں ہے، اکیلے میں، تنہائی میں، اپنی نجی محفل کے اندر بھی وہی کچھ ہونا چاہیے، اور جو خلوت میں ہے وہی جلوت میں ہونا چاہیے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہونا چاہیے، اور جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہونا چاہیے۔ یعنی دل اور زبان یہ ایک جیسے ہوں، خلوت اور جلوت ایک جیسے ہوں، تو یہ ہے استقامت۔ یعنی یہ کہا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر آخر دم تک اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے احساسات اور جذبات سے، اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اس کی تصدیق کرتا رہا۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے آسان ہے، لیکن عمر بھر پھر ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا بڑی ہمت و مردانگی کا کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر کہا قد قال الناس ثم کفر اکثرهم فمن مات علیہا فہو ممن استقام۔ ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ ربنا اللہ، لیکن پھر اکثر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو آدمی آخر دم تک اس بات پر ثابت قدم رہا اس کا شمار اس زمرے میں ہوتا ہے، یعنی آخر تک پھر اس پہ پکا رہنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں علامہ علوسی نے، سید محمود علوسی، وہ
خلفائے راشدین سے اس آیت کی تفصیل جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، پھر پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ پھر ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا قد حملتم الامر علی اشدہ، پھر تو تم نے کام بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان آخر انسان ہے، عام انسان سے کسی وقت بھی کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش ہو سکتی ہے۔ عرض کی گئی آپ فرمائیے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لم یرجعوا الی عبادت الاوثان، استقامت کا معنی ہے کہ پھر وہ آخر دم تک مومن رہے، بتوں کی پوجا کی طرف، بتوں کی پرستش کی طرف وہ لوٹ کر نہیں گئے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا ثم استقاموا کا معنی کیا ہے کہ وہ ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے اور لومڑی کی طرح ہیلہ سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہیں کرتے رہے، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اپنی مقدور بر کوشش جتنا ہو سکتا ہے، اپنے جتنا ان کے بس میں تھا انہوں نے کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی انہوں نے کوشش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ثم استقاموا کا معنی ہے اخلص العمل، کہ انہوں نے عمل کے اندر خلوص کیا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہیں کیا، کسی کو سنانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے داد حاصل کرنے کے لیے، اپنی تقوی اور پرہیزگاری کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگوں میں میری تقوی اور پرہیزگاری کا، نیکی کا چرچا ہو جائے، بلکہ جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کی رضا مقصود ہو۔ رب ذوالجلال کے لیے عمل ہے کہ اسی کی عبادت کر رہے ہیں تو اسی کو راضی کرنا مقصود ہے، کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، تو خلوص کے ساتھ اسی کے لیے عمل کیا جائے، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں استقامت کا معنی یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ عمل کیا جائے، اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی استقامت ہے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو پورا کیا جائے، ان میں کوتاہی نہ کی جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کے ارتکاب سے بچا جائے۔ تو فرائض کی ادائیگی یہ استقامت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں استقامت کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں عارف باللہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ استقامت ایک مختصر لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی، تو فرماتے ہیں استقامت ایک مختصر لفظ ہے، اس سے مراد شریعت کے تمام احکام کی بجا آوری اور جن امور سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب، اور آخر دم تک اس طریقہ کار پر ثابت قدمی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، اور منہیات جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے رکنا۔ اور یہ پھر ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ تا عمر تا حیات ساری عمر اس پہ پوری کوشش کے ذریعے انسان پوری جد و جہد کر کے اس پہ کار بند رہے، اس پہ ثابت قدم رہے، اس کا نام ہے استقامت۔ آگے فرماتے ہیں حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے عرض کی یا رسول اللہ کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ مجھے کوئی ایسا ارشاد فرما دیجئے، ایسی بات بتا دیجئے
کہ پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، پھر کسی سے میں نہ پوچھوں، ایسی چیز ارشاد فرما دیجیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کہہ میرا رب اللہ ہے، پھر عمر بھر اس پہ ثابت قدم رہے، یعنی اپنے عمل اور کردار کے ساتھ اس کو ثابت کر کے واقعی تو اللہ کا بندہ ہے اور تو نے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، اس کے احکام کے مطابق چل۔ یہ ایسی بات ہے کہ پھر تجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ شان بندگی کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی کہ بندہ یہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت تمام عمر اپنی پوری کوشش کے ذریعے اس پہ وہ ثابت قدم رہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے شان بندگی۔ اب شان بندہ نوازی کیا ہے؟ فرماتے ہیں شان بندگی کے ذکر کے بعد اب شان بندہ نوازی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقبول بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے تسلی دیتے ہیں کہ قبر و حشر میں بھی خوف زدہ ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں، اور اپنی اولاد اور عزیز و اقارب جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے ان کے بارے میں بھی تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حافظ و ناصر ہے۔ اور سنو، ہم تمہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں اور وہاں کی سرمدی ابدی ہمیشہ رہنے والی بہاریں تمہارے لیے چشم درا ہیں، تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر فرشتوں کا نزول کس وقت ہوتا ہے اور کیا وہ فرشتوں کی باتوں کو اپنے ان ظاہری کانوں سے سنتے ہیں؟ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ فرشتوں کا نزول موت کے وقت ہوتا ہے، یعنی یہ ایک قول ہے، لیکن حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لیکن اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ سلسلہ عمر بھر جاری رہتا ہے۔ جب بھی بندہ مومن اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے راہ عمل پر گامزن ہوتا ہے تو قدم قدم پر تیز کانٹے اس کے پاؤں کی توازو کرتے ہیں، یعنی انسان جب اس ایمان کے رستے پہ، نیکی کے رستے پہ چلتا ہے تو یہاں انسان کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، یہاں پریشانی آتی ہیں، یہاں تکلیفیں آتی ہیں۔ جس طرح وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو جب کوئی اس راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس کے لیے تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں قدم قدم پہ تیز کانٹے اس کے پاؤں کی توازو کرتے ہیں، ہر موڑ پہ حشر بدامہ مصیبتیں اس کی منتظر ہوتی ہیں اور رنج و آلام کے بادل ہر طرف سے گر کر آ جاتے ہیں۔ اس وقت ملائکہ اس کی دل جوئی کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ بعض مقبول بندے فرشتوں کی یہ باتیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور جو ان کی باتیں نہیں سن سکتے، یعنی بعض تو اس مقام کے، یعنی وہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کانوں سے فرشتوں کی باتیں سنتے بھی ہیں، اور جو اس مقام تک نہیں پہنچے ہوتے اور جو ان کی باتیں نہیں سن سکتے ان کے دلوں میں طمانینت و تسکین کی ایک ایسی کیفیت نمودار ہو جاتی ہے کہ ان کے اکھڑے ہوئے قدم جم جاتے ہیں، یعنی وہ آواز سن تو نہیں سکتے لیکن دل کے اندر ضرور اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ان کے قدم جمتے ہیں اور ان کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ باطل کے مقابلہ میں ان کی قوت مدافعت تند و تیز ہو جاتی ہے اور نئے ولولوں سے سرشار ہو کر وہ منزل مقصود کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مرتے وقت، لحد میں اور روز حشر، ان تمام مقامات پر انہیں فرشتوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔
اب یہ بعض قول یہ ہے کہ یہ فرشتے کس وقت ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ کہ فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں کس وقت؟ بعض نے کہا کہ موت کے وقت نازل ہوتے ہیں، بعض نے کہا قبر میں آتے ہیں، بعض نے کہا میدان حشر میں ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں محققین کا قول یہ ہے کہ سب وقت ہوتے ہیں، نہ صرف موت کے وقت قبر میں اور حشر میں، بلکہ زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیے پچھلے رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں کیا ہے؟ فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، کافر فاجر بدکار لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے یعنی ان کے ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے گمراہ کنندہ ہوتے ہیں، جو ان کو گمراہ کرنے والے ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے کاموں کو وہ مزین کر کے خوبصورت بنا سجا کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، بھئی یہ تمہارے بڑے اچھے کام ہیں، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ تو جس طرح کفار کے ساتھ فساق و فجار کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے شیطان اور انسان ہوتے ہیں جو ان کے کام مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں بھی ان کی یعنی وہ دل جوئی کرتے ہیں اور ان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو زندگی میں بھی فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خاص اللہ والے ان کی باتیں سنتے بھی ہیں، اور جو سنتے نہیں ہیں وہ محسوس ضرور کرتے ہیں۔ تو موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور میدان حشر میں ہر وقت فرشتوں کا ساتھ ہوگا۔ آگے علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں یعنی فرشتے ان پر اترتے ہیں اور دینی اور دنیاوی مشکلات جو انہیں پیش آتی ہیں ان میں ان کی یوں امداد کرتے ہیں کہ ان کے سینے منشرح ہو جاتے ہیں، یعنی سینے کھل جاتے ہیں، اور بذریعہ الہام ان کے خوف و حزن کو دور کر دیتے ہیں، جس طرح کافروں کو ان کے برے ساتھی برے کاموں پر اکساتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ مذکور فرماتے ہیں کہ کلام کا اطلاق اور عموم، کلام کے اطلاق اور عموم کے پیش نظر یہی قول اظہر ہے، یعنی سب سے زیادہ ظاہر اور واضح یہی قول ہے کہ کسی ایک جگہ نہیں، صرف موت کے وقت نہیں، یا صرف قبر میں نہیں، یا صرف حشر میں نہیں، بلکہ ہر جگہ پہ فرشتوں کا ان کو ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور قبر کے اندر بھی، موت کے وقت بھی، میدان حشر میں بھی، ہر جگہ فرشتوں کا ان کو ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لوگوں کا یہ قول ہے کہ فرشتے اکثر اوقات متقی لوگوں پر نازل ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان سے کسب فیض کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ ساتھ جو ہے وہ اللہ والوں کے ہر وقت ان کے ساتھ ہوں گے، موت کے وقت بھی ان کو خوشخبری دیں گے، اور میدان حشر میں بھی، قبر کے اندر بھی ہر وقت یہ فرشتوں کا ان کا ساتھ ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واقعہ کوئی بیان کر کے پھر اس سے کوئی سبق دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی ملک کے اندر لوگوں کا یہ معمول تھا کہ کسی بھی آدمی کو پکڑا اور پکڑ کے بادشاہ بنا دیا، کوئی جا رہا ہے اس کو پکڑا اور تخت پہ بٹھا دیا، بھئی تم بادشاہ ہو۔ کسی کو وہاں ووٹ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کسی کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو تخت پہ بٹھا دیا۔ لیکن کرتے کیا تھے؟ 1 سال تک اس کو تخت پہ بٹھا کے بادشاہ کے جو تمام رعایت اس کو سہولتیں سب اس کو ملتی۔ 1 سال کے بعد اس کو وہ تخت سے اتارتے اور ایک جنگل کے اندر چھوڑ آتے، جہاں وہ بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اب جس کو بھی وہ بادشاہ بناتے اس کو نعمتیں تو ساری ملتی، لیکن اس کو یہ فکر رہتی بھئی یہ نعمتیں میرے کیا فائدے گی، اب 1 سال میں اب 365 دن ہیں، اب 364 رہ گئے ہیں، اب 11 مہینے رہ گئے ہیں، اب 10 مہینے رہ گئے ہیں، اب 1 دن رہ گیا۔ تو
تو وہ اسی فکر میں رہتا بھئی آخر انہوں نے مجھے وہاں چھوڑ کے آنا اور وہاں میں نے بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جانا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی کو انہوں نے تخت پہ بٹھایا تو اس نے کیا کیا، بادشاہ سارا اختیار بھی اس کو حاصل ہے، وہ سمجھدار تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا بھئی جہاں وہ چھوڑ کے آتے تھے بادشاہ کو، اس جنگل کے اندر ایک بہت بڑا باغ بنایا جائے، اس میں محل بنایا جائے، اس میں تمام سہولتیں، نوکر خادم سب وہاں، اس نے 1 سال کے اندر وہ سب چیزیں وہاں رکھ دی۔ اب سال کے بعد اس کو وہاں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس کے لیے پہلے سے استقبال کرنے کے لیے نوکر خادم موجود ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہی مثال اہل ایمان کی ہے کہ اہل ایمان وہ اس دنیا میں کھو نہیں جاتے بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو جب ان کی اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، آگے فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے وہاں خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آئندہ دنیا کی تیاری کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اسی میں کھو جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے۔ عقل مند وہ جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے آئندہ کے لیے تیاری کرے۔ تو جو آئندہ کے لیے تیاری کرے گا اس دنیا کو اس دنیا کے سنوارنے کے لیے، جو یعنی اس دنیا میں اس دنیا کو سنوارنے کے لیے کام کرے گا، اس کے لیے پھر آگے استقبال کے لیے فرشتے تیار کھڑے ہوں گے جو اس کو خوشخبری سنائیں گے۔ اور جو اس دنیا میں ہی کھو جاتا ہے اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، پھر اس کے لیے آگے فرشتے اس کی تواضع کے لیے بھی تیار کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے گرزیں لے کر اور اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو عذاب دینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ انسان ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آئندہ جو آنے والی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے جو ناپائیدار زندگی ہے، جس میں اگلے دن کا بلکہ اگلے سانس کا اعتبار نہیں ہے، اس ناپائیدار زندگی میں انسان کھو جائے اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بھول جائے، اس سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے؟ اور عقل مند اور دانا وہی ہے جو اس زندگی میں اپنی آئندہ زندگی کے لیے، جو ہمیشہ رہنے والی لامحدود کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرے، وہ دانا اور سمجھدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔